بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شعبان کی پہلی رات تقدیر کیسی بدلتی ہے؟ خبردار، لازمی جان لے، یہ عمل سالوں بھر نہیں ملے گی۔ تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ سب سے پہلے تقدیر اور تقدیر کی قسمیں جان لے تاکہ پہچان سکے۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبرم حقیقی، جو کسی دعا یا عمل سے نہیں بدل سکتی۔ نمبر 2، تقدیر معلقہ مشابہ مبرم، صحف ملائکہ میں بھی نہیں لکھا ہوتا، یہ کسی دعا یا عمل سے بدلے، البتہ خواص اکابر کی اس تک رسائی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق حدیث مبارکہ میں ہے، ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، یعنی دعا قضاء مبرم معلقہ مشابہ مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ نمبر 3، تقدیر معلق محض، یہ قسم صحف ملائکہ میں ہوتی ہے، کس دعا یا عمل سے دی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹال جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی، اور دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کرتی۔ قضاء تقدیر کا فیصلہ جو علم الہی کے مطابق ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اور ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو کسی کام پر معلق کر رکھا ہے۔ مثلا آدمی پلان ایک کام کرے گا، یا دعا کرے گا، یا اس کے حق میں کوئی دعا کرے گا وغیرہ، تو اس کی وجہ سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، اس سے آنے والی مصیبت کو رفع کر دیا جائے گا وغیرہ۔ یہ تقدیر جس چیز پر معلق ہوتی ہے، اس کے ہو جانے کے بعد بدل جاتی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور حدیث ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء، کو محض دعا ٹال سکتی ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ یہ مسئلہ نازک اور مشکل ہے، بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ کو سب کچھ علم ہے، اور اس نے دعا مانگنے کا بھی حکم دیا ہے، اور محنت و کوشش کا بھی مکلف بنایا ہے۔ باقی اس سلسلے میں غور و فکر کرنا دین کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہوتی ہے، لہٰذا عبادت کے بعد دعا پوری نیت و خلوص سے کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، مجھ سے ہی مانگا کرو، کیونکہ حاجت روا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی دعا میں جذب پیدا نہیں ہوتا، کوٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ خشوع اور اخلاص سے دعا نہیں مانگتے۔ اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا خالق ہی ہمارے حاجت روا ہے، تو وہ ذات مالک القدوس ہماری دعاؤں پر ہمیں عطا کرتا ہے، جو بن مانگے بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے کہ کسی طالب کی کسی حاجت کو کیسے پورا کرنا ہے۔ دعا اس لیے مانگنا بھی ضروری ہے کہ ان کے مقدر اٹل ہے۔ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے وہ اٹل ہے، لیکن اللہ کا ہم سب پر یہ رحم ہے، اس نے دعا سے تقدیر بدلنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا سے معاملات کی سنگینی دور نہیں ہوتی، عبادات کا صلہ نہیں مل رہا، تو وہ دعا کا ایسا طریقہ کار اختیار کرے کہ اللہ اس بندے پر شفقت فرمانے پر راضی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہو، اور اس کے ناموں کا وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ یا سمیع یا مجیب ہو، کوئی 40 مرتبہ پوری توجہ سے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھتے رہنے سے اللہ کریم بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ وہ اسم اعظم والی دعا جسے پڑھ کر تقدیر بدل جائے گی، وہ تسبیحات، وہ مجرب ترین اولیاء اللہ والی کلمات والی دعا نوٹ فرما لیں۔ انشاءاللہ یہ کلمات پڑھنے سے آج رات آپ کی تقدیر بدل جائے گی، تو ضرور لازماً جان لیں وہ کلمات جس کے پڑھنے سے، جس کا ورد کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، نوٹ پر مالی حدیث مبارکہ، اس کے بعد وہ کلمات جس کی برکت آج رات تقدیر بدل جاتی ہے، کیونکہ شعبان المعظم کی پہلی رات دعاؤں، درخواست اور گزارشات والی رات ہوتی ہے۔ جو بندہ بھی آج رات قیام اللیل کرے گا، یہ تہجد کے لیے اٹھا جائے گا، اور تقریباً 4:15 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک 4 رکعت یا 8 رکعت نفل نماز تہجد پڑھ کر قائم کرے،
اور پھر اللہ تعالی اللہ رب ذوالجلال سے گڑ گڑا کر مانگ لے تو انشاءاللہ جو مقصد ہو جو حاجت ہو پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ایک حدیث میں ہے ترجمہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی۔ محترم ناظرین، وہ کلمات نوٹ پر مالے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور اس کے ناموں کا وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ یا سمیع یا مجیب، یا سمیع یا مجیب کو 41 مرتبہ پوری توجہ سے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھتے رہنے سے اللہ کریم بندے کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح نماز عشاء کے بعد یعنی سونے سے پہلے تسبیحات 41 مرتبہ پڑھنے سے غیبی دروازے مدد کے کھول جاتے ہیں، رزق میں برکت وسعت نصیب ہوگی، مال و دولت کا غیبی بندوبست غیبی انتظام ہو جائے گا۔ اسی طرح آج رات یہ کلمات 100 مرتبہ یا 200 مرتبہ پڑھنے سے تقدیر میں جو کچھ لکھا ہو وہ بدل جائے گی۔ اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں۔ ہر قسم زنانہ و مردانہ پوشیدہ مسائل کے حل کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ ہر مقصد پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ جہاں بھی رہے خوش رہے سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔